بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہیں حکم دیا گیا کہ زمزم کا کنواں کھودا جائے۔ اس وقت زمزم کا کنواں مٹی اور پتھروں سے بھر چکا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے اس خواب کی تعمیل کی اور زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا، جس سے ان کی مکہ میں عزت و مقام میں اضافہ ہوا۔ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اہل مکہ میں بہت عزت و احترام رکھتے تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی تو یہ قریش کی سب سے معزز اور بہترین خاندان کی شادی سمجھی گئی۔ حضرت عبداللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، حضرت آمنہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی سفر پر شام گئے۔ واپسی پر مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھی اور یتیمی کا سایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی ان پر پڑ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عام الفیل وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ برا نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ نے محسوس کیا کہ ان کے گھر نور پھیل گیا ہے۔ اس نور کی روشنی سے شام کے محلات تک منور ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے، جیسا کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کی آتش قدر کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری دی گئی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جو اس وقت عرب میں غیر معروف نام تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ نام کیوں رکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا زمین و آسمان میں ستائش کے قابل ہو۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے بچے کو دیہات میں بھیجا جاتا تاکہ وہ صاف اور صحت بخش ماحول میں پروان چڑھے۔ دیہات کی عورتیں، جنہیں دائی کہا جاتا تھا، بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی پرورش کرتی۔ مکہ مکرمہ میں آنے والی دائیوں میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جو قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا مالی حالت بہتر نہیں تھا اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے فکر مند تھی۔ حضرت حلیمہ ان کے شوہر حضرت حارث بن عبدالعزیٰ کی معیشت بہت تنگ دستی میں گزرتی تھی۔ ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جو بہت کم دودھ دیتی تھی اور ان کی بکریاں بھی خشک تھیں۔ حضرت حلیمہ اور دیگر دائیوں کی طرح وہ بھی مکہ مکرمہ آئی تھی تاکہ کسی نومولود کو دودھ پلانے اور اس کی پرورش کی ذمہ داری لے سکے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کچھ ہی دن گزرے تھے اور حضرت آمنہ اپنے لخت جگر کے لیے ایک دائی کی تلاش میں تھی۔ حضرت حلیمہ جب مکہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر دائیوں نے حضرت محمد کو یتیم ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ لے جانے سے گریز کیا۔ ان دائیوں کا خیال تھا کہ ایک یتیم بچے کی والدین سے زیادہ انعامات یا تحائف نہیں مل سکتے، جبکہ انہیں کسی ایسے بچے کی تلاش تھی جس کے والدین زندہ ہو اور مالدار ہوں تاکہ وہ انہیں اچھی طرح نواز سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی شروع میں کسی اور بچے کو لینے کا سوچا، لیکن کوئی بھی بچہ انہیں نہ مل سکا۔ جب تمام دائیوں کو بچے مل گئے اور حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں، شاید اللہ ہمارے حالات میں بہتری لائے۔ حضرت حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے بچے کو گود میں لیا تو انہیں ایک خاص سکون اور خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت حلیمہ کے حضرت محمد کو گود لینے کے بعد سے ہی ان کے حالات میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ اونٹنی جو پہلے بہت کمزور تھی اور دودھ نہیں دیتی تھی، اب اچانک زیادہ دودھ دینے لگی۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں بھی زیادہ دودھ دینے لگی اور ان کی زندگی میں ایک خاص برکت محسوس ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں ہر طرف خوشحالی اور برکت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ جہاں پہلے حضرت حلیمہ گھر مالی مشکلات کا شکار تھا، اب اللہ کی برکت سے ان کے حالات میں نمایاں بہتری آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ کے خاندان کی زندگی میں ایک نیا نور اور روشنی پیدا ہو گئی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ بنی سعد کی دیہات میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید لباس میں ملبوس وہاں آئے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا قلب مبارک نکالا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد کے دل سے ایک سیاہ حصہ نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے دوبارہ آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے کو دوبارہ بند کر دیا اور آپ کو صحیح سلامت حالت میں چھوڑ دیا۔ یہ منظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور دیگر بچوں نے دیکھا۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ محمد کو ایک شخص نے پکڑا، ان کا سینہ چاک کیا اور کچھ کیا جو ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ آپ کی رنگت میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، لیکن آپ بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو بہت خوف لاحق ہوا کہ کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ اس بچے کی حفاظت کی ذمہ دار تھیں۔ اسی خوف کے پیش نظر حضرت حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد از جلد مکہ مکرمہ واپس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضرت محمد 4 یا 5 سال کے ہو گئے تو عرب کے روایتی طریقے کے مطابق بچے کو اس کی اصل والدہ کے پاس واپس لے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ دیہات میں ابتدائی پرورش کے بعد بچے کو واپس اس کے والدین کے پاس بھیجنے کا یہ ایک عام رواج تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد کو مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حضرت آمنہ نے آپ کے ساتھ وقت گزارا اور آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی نگرانی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حلیمہ کے احسانات کو یاد رکھتے تھے۔ آپ نے بچپن کے وہ لمحات کبھی نہیں بھلائے جب حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنے بچوں کی طرح محبت اور شفقت سے پالا۔ جب بھی حضرت حلیمہ مکہ تشریف لاتی اور حضرت محمد ان کا احترام سے استقبال کرتے تھے، آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد بھی حضرت حلیمہ کی مالی مدد کی اور انہیں عزت و احترام سے نوازا۔ حضرت حلیمہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ کا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا اہم تھا کہ آپ نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھا اور ان کے ساتھ وہی محبت اور احترام کا رویہ رکھا جو ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ رکھتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال حضرت محمد کی بعثت کے بعد ہوا اور اس وقت بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی۔ حضرت محمد کی زندگی میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقام ہمیشہ بلند رہا اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کا احترام اور عزت برقرار رکھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے رضائی والدین اور پرورش کرنے والے کے لیے کتنی شفیق اور مہربان تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نیک بندوں کی پرورش میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا عکس ان کے ابتدائی پرورش میں ہی دکھائی دیتا ہے، جسے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی محبت اور شفقت سے پروان چڑھایا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت محمد کی ابتدائی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قربانی، ایمان اور محبت کے اعلیٰ مثال بھی پیش کرتا ہے۔